نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق، رکوع 1 آیت نمبر 21 تا 25۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یعنی جب ان کے سامنے واضح روشن بھرا ہوا قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔ سجدہ اور سجود کا معنی ہے جھکنا، یہ کنایہ ہے اطاعت سے، فرمان برداری سے، اور ظاہر ہے کہ اس جگہ سجدہ سے مراد اصطلاحی سجدہ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ جھکنا مراد ہے، جس کو خضوع کہا جاتا ہے، توجہ ظاہری، توجہ باطنی۔ آیت مذکورہ میں کسی خاص آیت کے متعلق حکم نہیں بلکہ پورے قرآن کریم کے متعلق ہے۔ اگر اس سے اصطلاحی سجدہ مراد لیا جائے تو پورے قرآن کریم کے یہ آیت بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت پر جو ہے سجدہ لازم آئے گا، جو کہ بے اجماع امت مراد نہیں ہے اور مراد ہو بھی نہیں سکتا۔ اسلاف و اخلاف سے سلفن خلفن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگرچہ کسی قدر تعویل کے ساتھ اس آیت سے بھی وجوب سجدہ پر استدلال ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض فقہائے حنفیہ کا قول ہے کہ یہاں القرآن سے مراد پورا قرآن مراد نہیں بلکہ الف لام عہدی ہے، اور مراد اس سے یہ خاص آیت مراد ہے۔ لیکن یہ ایک قسم کی تعویل ہے جو احتمال کے درجے میں 100% درست ہے، مگر اس کا مراد قرآن ہونا ظاہر عبارت سے یہ بعید معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ روایات، احادیث اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ہو سکتا ہے، مگر روایات احادیث سجدے تلاوت کے متعلق مختلف قسم کی آئی ہے۔ بعض سے وجوب معلوم ہوتی ہے، بعض سے رخصت معلوم ہوتی ہے، اس لیے ائمہ مجتہدین کا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ واجب ہے، جیسا کہ مفصل کے دوسرے آیتوں پر بھی سجدہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک استدلال ہے، اور امام ابو حنیفہ جب استدلال کرتے ہیں تو زبردست استدلال کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ میں نے ایک دن عشاء کی نماز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور اسی آیت پر پہنچ کر اس نے سجدہ تلاوت فرمایا۔ تو میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اس آیت پر سجدہ جو ہے کیا ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ کیا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس آیت کو پڑھ کر نماز میں تو پھر سجدہ کرتا رہتا ہوں، باقی محشر میں ملاقات ہوگی۔
اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرا باسم ربک الذی میں ہم نے سجدہ کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال درست ہے، قرآن مجمل ہے تو اس کی تفصیلات احادیث میں تو موجود ہے، تعامل صحابہ کا تعامل موجود ہے، اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہے، مگر ابن عربی جن لوگوں میں مقیم تھا، رہائش پذیر تھا، وہاں ان اہل علم میں اس آیت کریمہ پر سجدہ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ وہ کسی ایسے امام کے مقلد ہوں گے جن کے نزدیک سیدھے تلاوت واجب نہیں ہے آیات السماء انشقت کی صورت میں۔ تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب کہیں امامت کروں تو سورۃ الانشقاق نہیں پڑھتا نہیں تھا، کیونکہ میرے نزدیک اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اگر سجدہ نہ کرتا تو گناہگار ہو جاتا ہوں، اور اگر سجدہ کرتا ہوں تو لوگ پھر برا سمجھتے ہیں، ماحول نہیں ہے، کیونکہ عرف کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بلا وجہ اختلاف ڈالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اس میں بڑی تعلیم ہے کہ اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علمی اختلاف، تعامل کے اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے ان پر قرآن کریم، لَا يَسْجُدُونَ، وہ سجدہ نہیں کرتے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ جو لوگ منکر ہے، يُكَذِّبُونَ، وہ جھٹلاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ ہی خوب جانتا ہے، بِمَا يُوعُونَ، بِمَا يُسِرُّونَ، جو وہ چھپاتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ، پس خوشخبری دیجئے انہیں، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے غیر مفتون، نہ ختم ہونے والا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے، یہ چونکہ ریکارڈڈ ویڈیو آئے گی آپ لوگوں کے پاس، تو پھر آپ لوگوں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اس آمنے سامنے ہو، سنا ہے جنہوں نے آمنے سامنے، اس پر سجدہ تلاوت ہے جو محفل میں موجود ہے، اور جو محفل میں موجود نہیں ہے اس پر سجدہ تلاوت ریکارڈڈ آیات پر سجدہ تلاوت نہیں ہے۔